السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل پیارا دین اسلام۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ذکر کریں گے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کیسے ہوئی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کا نام اللہ عز و جل نے خود تجویز فرمایا۔ اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بشارت دی۔ سورہ مریم میں ارشاد ہے، اے زکریا، ہم تمہیں ایک ایسے فرزند کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ دنیا میں سب سے پہلے آپ علیہ السلام کا نام یحییٰ رکھا گیا، اور آپ علیہ السلام اپنی صفات میں بھی سب سے منفرد تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمر تھے، جو حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی صورت میں بڑھاپے میں عطا کیا۔ تو قصے کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ میرے چینل پیارا دین اسلام کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ایسی لیٹسٹ واقعات، ایسی لیٹسٹ ویڈیو، انبیاء کرام کے کرامات، ان کے فضائل آپ تک پہنچتے رہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سب سے پہلے قبول کرنے والے حضرت یحییٰ تھے، کیونکہ آپ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولاد آدم میں کوئی ایسا نہیں ہے جس سے گناہ سرزد نہ ہوا ہو سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ سبحان اللہ۔ مسند احمد۔ قرآن پاک میں آپ کا ذکر ان 4 صورتوں میں آیا ہے جس میں حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی ذکر ہے: سورۃ ال عمران، سورۃ الانعام، سورۃ مریم اور سورۃ الانبیاء۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی۔ سورہ مریم میں ارشاد ہے، اے یحییٰ، ہماری کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اور ہم نے ان کو لڑکپن میں ہی دنائی عطا فرمائی تھی، اور اپنے پاس سے ہی شفقت اور پاکیزگی بھی، اور وہ پرہیزگار تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ابھی کم عمر ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کے ذریعے تورات حفظ کرا دی، اور انہیں حکم دیا گیا کہ آسمانی کتاب کا جو درس دیا گیا ہے اس پر خود بھی عمل کریں اور اپنی قوم کو بھی اس کا درس دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا۔ آپ نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ نمبر 2، میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں۔ جب تم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہو، اللہ پاک اپنا رخ تمہاری طرف کر لیتا ہے۔ نمبر 3، میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں۔ نمبر 4، میں تمہیں صدقے کا حکم دیتا ہوں۔ نمبر 5، پانچواں حکم یہ ہے کہ دن رات کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ تو بات کرتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وفات کی۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں مفسرین نے مختلف واقعات تحریر کیے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیہ کا بادشاہ ہیرودرف ایک عیاش پسند شخص تھا۔ اس نے اپنے حقیقی بھائی کی بیوی فلپ کو بغیر نکاح کے اپنے گھر میں اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور دعوت حق کا فریضہ سر انجام دیتے تھے، بادشاہ کی ان فحش حرکات کے خلاف حضرت یحییٰ علیہ السلام نے آواز بلند کی، جس کے نتیجے میں ان کو قید کر لیا گیا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ بادشاہ کے دل میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ڈر بھی تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا آپ علیہ السلام اللہ کے نبی اور نیک و پارسا انسان ہیں۔ ایک دن بادشاہ کی سالگرہ تھی۔ اس سالگرہ کی وجہ سے محل میں موسیقی اور ناچ گانا چل رہا تھا، جس میں ہیرودیاس کی جوان بیٹی نے رقص کیا اور بادشاہ کو اپنی نظروں کے تیل سے گھائل کر دیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس سے پوچھا، مانگو، کیا مانگتی ہو؟ اس کی بیٹی نے جواب دیا، بیٹی اپنی ماں سے مشورہ کیا اور کہا، مجھے یحییٰ کا سر چاہیے۔ یحییٰ کا سر تھال میں رکھ کر مجھے پیش کیا جائے۔ نعوذ باللہ۔ بادشاہ یہ سن کر غمگین تو ہوا، مگر وہ فرمائش رد نہ کر سکا۔ چنانچہ اس نے فوراً قید خانے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کٹوا کر منگوایا اور ایک تھال میں سجا کر اس خوبصورت لڑکی کے سامنے پیش کر دیا۔ کہتے ہیں دمشق کی جامع مسجد بنو امیہ کے حال میں آپ علیہ السلام کا سر مبارک دفن ہے۔
اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے یہ مسجد تعمیر کروائی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ دوران تعمیر یہاں ایک غار دریافت ہوا۔ خلیفہ خود اس غار میں داخل ہوا تو دیکھا ایک صندوق میں انسانی سر رکھا ہوا تھا اور صندوق پر تحریر تھی کہ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر ہے۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس کو اٹھایا اور اس مسجد میں دفن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں کا درس دینے کے لیے ہی انبیاء کرام کو، ہماری اصلاح کرنے کے لیے ہی انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ان سے پہلے بھی جتنے انبیاء کرام گزرے وہ سب نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا درس اپنی اپنی قوم کو دیا۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو ہدایت کے راستے پر چلائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔